تو ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ بھولتا، اچھی بولو، رب نہیں بھولتا، وہ دھوکہ بھی نہیں کھاتا۔ اللہ نے جو انتخاب فرمایا، رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ جو تیرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں نا، روزانہ بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیتے ہیں، تیرے محبوب نے سمیہ کے 2 ٹکڑے دیکھے، زنیرہ کی نکلی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں، میں نے خبیب کی ادڑی ہوئی چمڑی دیکھی ہے، میرے رستے میں کانٹے بچھائے، مولا تیرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں۔ اب 2 کا مطالبہ ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، یا تو مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نام یا اللہ میں نے تیرے سامنے رکھی ہیں، اے پرچیاں نے 2، ایک تے عمر بن خطاب لکھے تے ایک تے ابو جہل عمر بن حشام لکھے، تیری مرضی یا اللہ، جڑی پرچی چوک کے میں محمد کے قدمہ جو سٹ دے۔ تو میرے اللہ نے جس پرچی پہ عمر کا نام لکھا تھا اس پرچی کو اٹھایا اور عمر کو حضور کے قدموں میں پیش فرما دیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، عمر رب نے چن کے بھیجا ہے، اور جب رب نے چن کے بھیجا، حضور نے بھی پھر کیا سرٹیفکیٹ دیا عمر کو؟ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عمر ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا، علی کے بارے میں نہیں کہا، عثمان کے بارے میں نہیں کہا، جس کے بارے میں کہتے 100 بیٹیاں ہوتی میں تجھے دے دیتا۔ ابو بکر جو سب سے پیارا یار ہے آمنہ کے لال کا، اسے نہیں کہا۔ علی جسے شیر خدا کا، اسے بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ عمر وہ ہے جسے میرے اللہ نے منتخب فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ اسے حضور کہہ رہے ہیں، نبوت بھی اللہ اسے ہی دیتا ہے جس کا رب انتخاب کرتا ہے۔ عمر کا انتخاب اللہ نے کیا، پھر حضور کہہ رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عمر جیسے اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے نا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو نبی بھی میرا اللہ تجھے ہی بناتا، کہو سبحان اللہ۔ نبیوں میں بھی انتخاب تیرا ہی ہوتا۔ حضور یہ سرٹیفکیٹ دے رہے، رب انتخاب کر رہا ہے، حضور سرٹیفکیٹ دے رہے، چھوٹا سا سرٹیفکیٹ نہیں، نبوت کا۔ لیکن ہمارا عقیدہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اچھی بولو، نہیں آ سکتا۔ علی سے نہیں کہا میرے بعد نبی ہوتا تو علی تو ہوتا، یار جگری یار ابو بکر سے نہیں کہا میرے بعد نبی ہوتا تو ہوتا۔ 100 بیٹیاں عثمان کو دے رہا ہوں، لیکن یار یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو ہوتا۔ آخر عمر میں کیا مقام، عمر کی کیا شان ہے، کیا بات ہے عمر میں؟ حضور اتنی بڑی بات عمر کو کہہ رہے، حضور نے عمر کو یہ مقام دیا، اللہ نے عمر کو یہ مقام دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں حضرت عمر کے مقام کو کم کرنے والے؟ تو ہمیں حضور کے انتخاب پہ بھی شک نہیں، رب کے انتخاب پہ بھی کچھ بولو شک نہیں۔ لیکن میرے بھائی، حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے باہر والوں کے لیے سخت ہے، باہر والوں کا جیسے زیادہ محاسبہ کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں، ایسے گھر پہ بھی ایسے ہی پکڑ کرتے ہیں، گھر پہ بھی ویسے ہی محاسبہ کرتے ہیں۔ اور بڑی جلالی طبیعت تھی حضرت عمر کی، کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا عمر کے سامنے۔ شریعت کے خلاف عمر کے سامنے کوئی بول سکتا؟ بولو بولو، نہیں بول سکتا۔ جو شریعت کے خلاف آتا تھا وہاں عمر کی تلوار استعمال ہوتی تھی۔
ایک منافق اور یہودی دوڑتے دوڑتے عمر کے پاس آئے ہیں، ہم نے فیصلہ کرانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سناؤ، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ لیکن یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ سننے سے پہلے، کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو، یہ جو فیصلہ لے کے آئے نا ہمارا جو معاملہ ہے، اس کا فیصلہ تمہارے نبی نے پہلے ہی کیا ہے۔ حضور نے کیا کہا ہے؟ یہودی کہنے لگا حضور نے اس منافق کے حق میں، یہ تیرے مسلمان ہیں، ظاہراً تو مسلمان تھا نا، اصل تو منافق تھا، اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، تیرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ کمرے میں گئے، تلوار نکالی، سیدھا آ کے منافق کی گردن اڑا دی، رولا پہ گیا۔ تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا اوہدا فیصلہ عمر نہیں کرے گا، عمر دی تلوار کرے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ عمر اگر سخت تھے، جلالی تھے، جذباتی تھے، تو شریعت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں سخت اتنے ہیں، تلوار نکال لی ہے۔ اور جہاں شریعت نہیں ہے، دل کے نرم اتنے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو چکر لگا رہے ہیں کہ حضور کی امت کا کیا حال ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ شریعت کے معاملے میں جذباتی ہونا، غصہ ہونا، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر عمر میں بھی عیب نکالا، وہ بھی بڑے جذباتی تھے، وہ بھی بڑے غصے والے تھے۔ اس لیے تو حضور نے مکہ کی دھرتی پہ عمر کو نہیں بھیجا بات کرنے کے لیے، کیونکہ پتہ تھا حضور کو عمر گیا تو انہیں پیچھے نہیں ہٹنا، انہیں تلوار ہی کٹ لینی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو جا یار۔ کہو سبحان اللہ۔ شریعت کے معاملے میں جذباتی ہونا یہ ایمانی کیفیت کی دلیل ہے۔ جتنا آپ کے سینے میں ایمان ہوگا، آپ شریعت کے معاملے میں اتنے جذباتی ہوں گے۔ جتنا بندہ بے ایمان ہوئے گا، شریعت کے معاملے میں اتنا کمزور ہوگا۔ سب سے زیادہ حضرت عمر نے اپنے گھر کا محاسبہ کیا۔ جیسے بار پکڑ کی ہے، ایک گورنر کو حضرت عمر نے دیکھا، بڑے جبے شبے پائے ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس کا جبہ اتروایا، ٹاٹ کا لباس پہنوایا، گورنر ہے، اور اسے کہا آج کے بعد تیری گورنری ختم ہے، یہ اونٹ چلایا کر۔ اور روزانہ عمر بن خطاب کسائی کی دکان پہ آ کے 1 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے عمر کسائی کی دکان پہ کھڑے ہو یار، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ اس لیے کہیں اگر کوئی بھی مدینے کا آدمی مسلمان 2 دن لگاتار گوشت لیتا تو حضرت عمر کہتے اس پہ ٹیکس اور بڑھا دو، کہ مدینہ میں اتنی غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، تو گوشت کھا رہے ہیں۔ اتنی سخت پکڑ، باہر والوں کے لیے جیسے سخت پکڑ ہے نا، عمر کی گھر پہ بھی بڑی سخت پکڑ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دنیا والوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ جہنم کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر جو حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا سنائی دے حضور کی زبان سے، وہی حکم اپنے گھر والوں کو جا کے سناؤ۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، جو حکم تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا، اپنے گھر والوں کو بھی اسی پہ عمل کراؤ۔ اور سیدنا عمر بن خطاب ساری زندگی
جیسے بار سختی کی ہے حضرت عمر نے اپنی جان پہ بھی ویسے سختی کی اور اپنے گھر والوں کا بھی ویسے محاسبہ کیا. اللہ اکبر. دنیا والوں، مصر میں اپنے دونوں بیٹے حضرت عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تجارت کے لیے بھیجا حضرت عمر نے. جاؤ تجارت کے لیے. یہ قافلہ تجارت کے لیے مصر پہنچا. مصر کے گورنر نے وہاں کے لوگوں کو تعارف کرایا، یہ عمر کے بیٹے، یہ عمر کا بیٹا ہے عبداللہ، یہ عمر کا بیٹا ہے عبید اللہ. تعارف ہو گیا. سارے مصر میں یہ بات پھیل گئی، عمر دے پتر مصر آئے ہوئے نے تجارت واسطے. سارے مصر والوں نے باقی قافلے والوں سے زیادہ عمر کے بیٹوں سے سامان خریدا، بڑا منافع ملا. جب یہ قافلہ مدینہ کی دھرتی پہ آیا، بیٹے کہنے لگے ابا جان بڑی تجارت ہوئی ہے، بڑا منافع ملا اس سفر میں. حضرت عمر پوچھنے لگے بیٹا کیا باقی قافلے والوں کو بھی تمہارے برابر منافع ملا ہے؟ نہیں ابا جی، ان کا تو منافع کم. وہاں مصر کے گورنر نے ہمارا تعارف کرا گیا تھا کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے لوگوں نے ہم سے زیادہ مال خریدا. اب دنیا والا حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. عمر کہنے لگے ہو بیٹا عبداللہ، یہ جتنے قافلے والے گئے ہیں انہوں نے منافع کمایا. سنو جو تم یہاں سے مال لے کے گئے تھے بس اتنے پیسے نکال لو، باقی سارے پیسے مسلمانوں کے بیت المال میں خزانے میں جمع کراؤ. کیوں؟ تم نے اپنی محنت سے پیسہ نہیں کمایا، باپ کے نام سے پیسہ کمایا ہے. تم نے اپنی محنت سے پیسہ نہیں کمایا، امیر المومنین کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اسی امیر المومنین کی کرسی کی وجہ سے دنیا والوں نے تم سے زیادہ سامان لیا. اس لیے جو تمہارا ذاتی پیسے کا مال ہے وہ رکھ لو، باقی سارا خزانے میں جمع کراؤ مسلمانوں کے. اگر نہیں کراؤ گے عبداللہ بیٹا عبید اللہ، میں عمر سزا بھی دوں گا، کوڑے بھی ماروں گا، یہ سامان بھی رکھ لوں گا. بیٹے عبداللہ نے سارا سامان واپس کیا، خزانے میں جمع کرایا. لیکن چھوٹا بیٹا عبداللہ تھوڑا ڈھیلا ہو گیا. عبداللہ بڑا بھائی آگے کہنے لگا عبید اللہ دے سارا مال، اور فخر کر، دنیا میں بھی فخر کر، ہم عمر کے بیٹے اور قیامت کے دن بھی فخر کریں گے ہم عمر کے بیٹے ہیں. کس لیے؟ ہمارے باپ نے ہمیں حلال کھلایا، خود بھی حلال کھایا، ہمیں بھی حلال کھانے کا کہہ رہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی پوچھا ہے تم نے بیٹے سے اے پتر 10 لاکھ روپے کی تو لے کے آئے، یہ اتنا بڑا موبائل کہاں سے لیا تو نے، یہ ایسے اعلیٰ کپڑے کہاں سے لیے تو نے؟ حضرت عمر کو کیا پیسے نہیں اچھے نہیں لگتے تھے؟ عمر کو ضرورت نہیں تھی عمر کی. لیکن دنیا والوں جیسے باہر سختی ہے، عمر اپنے گھر میں ماحول بھی ویسے سخت رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جیسے باہر والوں کا محاسبہ حضرت عمر نے اپنے گھر میں بھی ویسے محاسبہ رکھا ہوا ہے. ایران سے قافلہ آیا حضرت عمر کے پاس، کنیزیں کچھ عورتیں بھی ساتھ آئیں، اور حضرت عمر کی بیوی خاتون اول حضرت عمر کی بیوی سے ملاقات کے لیے عمر کی بیوی نے ایک جوڑا کپڑے کا اور ایک خوشبو تحفے میں دے دی شاہ ایران کی ملکہ سے. ایران کے بادشاہ کی بیوی کو ایک سوٹ ایک خوشبو تحفے میں دے دی. جب یہ تحفہ پہنچا وہاں پر ایران کی ملکہ کے پاس، دنیا والوں اس نے سونا دینار اشرفیاں تحفے میں بھیجی عمر کی بیوی کو. حضرت عمر بن خطاب گھر آئے، بیوی کہنے لگی یہ ایران کی ملکہ نے تحفے بھیجے، دینار اشرفیاں سونا بھیجا ہے. حضرت عمر نے کہا تو نے کوئی تحفہ بھیجا تھا؟ جی کیا؟ ایک سوٹ اور ایک خوشبو. عمر کہنے لگے جلدی کر،
یہ خوشبو اور سوٹ کے پیسے 3 دینار بنتے، یہ 3 دینار اپنے پاس رکھ لے، باقی سارا مال خزانے میں جمع کرا، اور ہم نے باہر والے ملکوں سے، باہر کے بادشاہوں کی ملکہ سے تعلق اپنے ذاتی نہیں بنانے، ہم نے تو تعلق اسلام کی بنیاد پہ رکھنا ہے، کلمے کی بنیاد پہ رکھنا ہے۔ واپس کر، نہیں کرے گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیوی تو جانتی تھی نا عمر کو، کہنے لگی عمر اگر نہیں بھی کروں گی تو آپ واپس ویسے ہی کر دیں گے۔ عمر کہنے لگے یہ تجھے اس نے تحفہ بھیجا ہے، اپنی زبان سے کہ یہ 3 دینار میرے، باقی یہ میں سارا بیت المال میں جمع کرا رہی ہوں۔ اور دنیا والا جو ہے ایک محفل دے 10 لاکھ لین، جو 10 دن کے 20 لاکھ لے، کیا جانے وہ عمر کی شان کو، انہیں کیا پتا کہ دین کیا ہے۔ عمر نے جیسے باہر سختی کی ہے اپنے گھر میں عمر نے ویسے سختی رکھی، اور دنیا والوں جیسے باہر والوں کے لیے سخت ہے، عمر کا فیصلہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ویسے سخت ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، بڑا یہ جملہ زبان پہ ہوتا تھا عمر کے، جیسے کوئی بھوکا آدمی 5-7 دن کا بھوکا آدمی، سخت بھوک نے اسے ستا رکھا ہو اور اس کی من پسند ڈش سامنے اس کے آئے، جیسے وہ بھوکا آدمی اس کھانے کو دیکھتا ہے، یہ ساری قوم بادشاہ کی اولاد کی طرف ایسے دیکھتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ جب تک دنیا والوں اسلام کے اس رخ کو نہیں لوگے، ہمارے نوجوان یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، نوکریاں یوں ہی نہیں ملیں گی، پڑھائیاں بڑی ہوگی لیکن دنیا والے ویسے دھکے کھاتے رہیں گے۔ اللہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ یہ تھا یار عمر، باہر بھی بڑی سختی ہے، گھر بھی بڑی سختی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ حضرت عمر کی بیوہ وفات کے بعد، عمر کی بیوی جو بیوہ ہو گئی، حضرت عثمان نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کی حضرت عثمان نے عمر کی بیوہ سے۔ وہ عورت کہنے لگی عثمان امیر المومنین جی، نہ میری کوئی جوانی ہے، نہ مجھ میں کوئی حسن ہے، نہ میرے جسم میں کوئی اتنی طاقت ہے میں آپ کی خدمت کروں، پھر مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو کے کہنے لگے مجھے خدمت کی ضرورت نہیں، میں عثمان کو کوئی خواہش ہی نہیں، نہ مجھے تیرے حسن سے کوئی مطلب ہے، اور میں نے تو تجھ سے شادی اس لیے کی ہے۔ جب عمر گھر سے نکلتا تھا تو عمر کے چہرے پہ ایک نور ہوتا تھا۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے اسی لیے میں نے نکاح میں مدعو کیا، نکاح اسی لیے کیا ہے کہ عمر کا گھر میں اٹھنا کیسا تھا، عمر کا گھر میں بیٹھنا کیسا تھا، عمر گھر میں نماز میں روتے کیسے تھے، عمر گھر میں قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے، عمر توبہ استغفار کیسے کیا کرتے تھے۔ میں نے تو تیرے ساتھ صرف اسی لیے شادی کی ہے۔ اور دنیا والوں، اللہ کے محبوب کا یہ صحابی عمر کبھی کبھی باغ میں چلے جاتے، اکثر باغ کے درخت میں بیٹھ کر ایک صحابی کہتے ہیں میں نے عمر کو یہ کئی بار کہتے ہوئے سنا، حضرت عمر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور رو کے کہتے تھے عمر امیر المومنین بنا پھرتا ہے، ڈر جا اللہ سے، ڈر جا عمر، ایک دن اسی اللہ کو تو نے حساب دینا ہے، عمر ڈر جا اللہ کی ذات سے، ایک تو نے بھی قبر میں جانا ہے، عمر ڈر جا اللہ کی ذات سے، ایک دن میدان محشر میں تیرا بھی حساب لیا جائے گا۔
اور جیسے عمر نے باقیوں پہ سختی کی ہے، جیسے اپنے گھر کا محاسبہ کیا، حضرت عمر اپنے نفس کا بھی ہر وقت محاسبہ کرتے تھے، اپنے نفس پہ بھی ہر وقت قابو اور کنٹرول رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی دنیا والوں حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری اور رو کے کہا کرتے تھے، دنیا والوں میں تو اونٹ چرانے والا تھا، میری کیا حیثیت کیا اوقات تھی، عمر اونٹ چراتا تھا، یہ رب کا فضل ہے، آمنہ کے لال کا طفیل، اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا رکھا ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ ایتے تھوڑا جہا بندہ اتنے چڑھ گیا، کوئی بندہ اس سے ایسے اونچی آواز میں بات کرے نا، پر تجھے پتا نہیں میں کون ہوں، مجھ سے کیسے بات کر رہا ہے، انہوں اپنا سٹیٹس نظر آن لگ جاتا۔ اب 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور سٹیٹس دیکھو عمر کا، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، غلام ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، ابو رافع اور تو ہمارا سید، ہمارا امام ہے، تیری بڑی شان اور بڑا مرتبہ ہے۔ ابو رافع کہتے تھے، امیر المومنین میں تو غلام ہوں۔ عمر کہتے تھے، نانا تو بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، تو غلام نہیں، تو عمر سے بھی زیادہ شان والا ہے، بڑا پیارا تو قرآن پڑھتا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں، امیر المومنین میں قرآن اگر پیارا پڑھتا ہوں، آپ قرآن کی تفسیر اور تشریح بڑی پیاری کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، کیسے محاسبہ، ہر وقت محاسبہ ہے، ہر وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، کوئی شے نہیں، عمر تو کوئی شے نہیں۔ کہنے لگے، ابو رافع اور تو زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن میں عمر اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی تو کرتا ہے، خالص تیری عبادت ہوتی ہے، عمر کو اتنا وقت نہیں ملتا۔ ہر وقت عمر اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور دنیا والا اللہ اکبر۔ قادسیہ کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، سارا قافلہ سعد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کچھ دن گزرے، کوئی قافلے کی خبر نہیں، عمر بڑے پریشان ہیں، موبائل کا دور نہیں، کوئی قاصد نے آ کے پیغام نہیں دیا، کیا حال ہے قادسیہ میں، جنگ کے لیے بھیجا ہے قافلہ مسلمانوں کا، سعد بن ابی وقاص امیر ہے جنگ کے، کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا سعد نے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اور دنیا والوں بے چین بے قرار پریشانی میں، عمر اس مدینہ کے رستے پہ آ کے بیٹھ جاتے جو قادسیہ سے رستہ آتا ہے۔ ایک دن بڑے پریشان عمر بیٹھے، ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے نوجوان آیا، دنیا والوں حضرت عمر بن خطاب نے روکا اس نوجوان کو، اور وہ نوجوان کہاں سے آیا ہے؟ دنیا والا جب جنگ ہوتی تھی، میدان جہاد لگتا تھا، اس علاقے کے دائیں بائیں لوگ، دائیں بائیں کے مسلمان بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے، وہاں جب جہاد ختم ہوا سارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے، اور کئی دنیا میں ایسے لوگ تھے دنیا والوں جنہوں نے عمر کو دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا عمر کو، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، دیکھا ہی نہیں ہے عمر کو۔ وہی نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص نے قاصد بنا کے بھیجا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے روکا نوجوان کو، بوڑھے ہو گئے، 17 ٹاکیاں کپڑوں پہ لگی ہوئی ہیں، یہ قمیض پہنی ہے عمر نے، پگڑی بھی پھٹی ہوئی ہے، دنیا والوں جوتا بھی کوئی اتنا عالی شان نہیں۔ وہ نوجوان کیا سمجھتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی غلام ہے، روکا عمر نے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، او غلام کیا پوچھتے ہو؟ عمر کہنے لگے، تم قادسیہ سے آ رہے ہو؟ جی قادسیہ سے۔ بتاؤ وہاں کے جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی ہے کیا حال ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، او غلام اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، میں سعد بن ابی وقاص کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور دنیا والوں بس یہی جملے کہہ کر
اس نوجوان نے گھوڑا دوڑایا، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اس گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے عمر پوچھتے بتاؤ میرے خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا غلام خالد بن ولید بھی ٹھیک ہے، دوڑ رہا ہے گھوڑے کے ساتھ۔ امیر المومنین نوجوان گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے اچھا بتاؤ میرے فلاں صحابی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ وہ کہنے لگا کوئی اتنا معلوم تو نہیں کتنی تعداد ہے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بس یہی جملے کہتے کہتے مدینہ کا شہر بھی آ گیا۔ عمر دوڑ رہے گھوڑے کے ساتھ، نوجوان گھوڑا دوڑا رہا ہے، اور جو ہی دنیا والوں مدینے والوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھا، مدینے والوں کی چیخیں نکل گئی، امیر المومنین امیر المومنین۔ بس یہ جملہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے نوجوان نے سنے، جلدی سے زمین پہ اترا۔ امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بتاتے تو صحیح کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھے بتاتے تو صحیح میں امیر المومنین ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بڑے سٹیٹس لیے پھرتے ہو، بڑے تم مقام لیے پھرتے ہو، میں علاقے دا بڑا معزز آدمی ہاں، عمر جیسا معزز دکھاؤ، میں علاقے دا بڑا شریف آدمی ہاں، میں خاندان کا بڑا آدمی ہوں، اور مجھے عمر جیسا تو دکھاؤ۔ کیا عمر نے اپنے آپ کو بنا رکھا ہے؟ عمر کیا کہنے لگا امیر المومنین مجھے بتاتے تو صحیح اتنی بڑی گستاخی آپ گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہیں اور میں گھوڑا دوڑاتا آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا بتاتا میں امیر المومنین ہوں، اور نہیں میں وہ عمر ہوں جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ کیا بتاتا تجھے میں امیر المومنین ہوں، میں وہ عمر ہوں جسے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی۔ کیا بتاتا تجھے میں امیر المومنین ہوں، میں وہ عمر ہوں جس کا قبر میں حساب ہوگا۔ کیا بتاتا میں امیر المومنین ہوں، میں وہ ہوں جس سے قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ اور دنیا والوں حضرت عمر اپنا کتنا محاسبہ کرتے ہیں، ذرا میں تو بھی اپنے گربان میں جھانکے۔ اور دنیا والوں جسے آمنہ کا لال کہے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کتنا محاسبہ۔ خوش بھی نہیں عمر، تو خوش بھی نہیں عمر۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے ایک دن میں نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو دیکھا، کندھے پہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے پانی بھر کے آ رہے ہیں۔ بیٹا دوڑتا ہوا ہے ابا جی مجھے دے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا اور کوئی نہیں مدینہ میں اٹھانے والا، اور کوئی نہیں، اور میں عمر نے یہ پانی کا مشکیزہ اس لیے اٹھایا ہے، یہ جو میرا نفس ہے نا یہ اندر سے بڑا کہنے لگے عمر تو بڑی شے ہے، عمر تو بڑی شان والا ہے۔ میں اپنے نفس کو سکھا رہا ہوں عمر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب رب کا فضل ہے، عمر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال کا فیض ہے۔ اس لیے میں نے پانی کا مشکیزہ خود بھرا۔ بیٹا تیری اماں نے کہا ہے گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں، میں اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، اسے سبق سکھانے کے لیے بیٹا ابھی خود جنگل میں جاؤں گا، لکڑیاں خود کاٹ کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاؤں گا۔ اس طرح محاسبہ کیا ہے۔ اتے بندہ 2 نمازہ پڑھے کیا اسے سارے جہنمی لگنے لگ جاتے ہیں، اتے بندہ 4 مہینے لاوے کیا اسے سارے کافر لگنے لگ جاتے ہیں، اتے بندہ 5 تقریرہ کرے کیا اسے سارے دنیا والوں جہنمی لگنے لگ جاتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرو دنیا والوں، جھانکو اپنے اندر کتنی میں چھپی ہوئی ہے، کتنا تکبر چھپا ہوا ہے، اور کتنی آکڑ چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے باہر والوں پہ سختی ہے ایسے عمر اپنے گھر والوں پہ بھی سختی کر رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کا بھی محاسبہ کر رہے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کے محبوب نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ حذیفہ کو بتائے میرے آقا نے منافقین کو کچھ نہیں کہا، پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، حضور کو پتا ہے یہ منافق ہے لیکن کہا کچھ نہیں۔ اور دنیا والوں
نبی نے منافقوں سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے بندے نے منافقین کو ساتھ چلانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا والوں بتایا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ راز بھی میرے نبی نے سارے صحابہ میں سے کسی ایک حذیفہ کو دیا، کسی ایک حذیفہ کو حضور اپنے راز دیتے تھے۔ راز بھی اسے دیا کرو جو تمہارے راز کو راز رکھ سکے، ایویں نہ شروع ہو جایا کرو ہر کسی کے سامنے، وہ دور نہیں رہا۔ راز حذیفہ کو دیے، یہ بھی منافق۔ صحابہ اکرام جب بھی مدینہ میں جنازہ آتا نظر رکھتے تھے حذیفہ پر، اگر حضرت حذیفہ اس جنازے میں شریک ہوتے صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، صحابہ بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ اور دنیا والوں اگر حضرت حذیفہ اس جنازے میں شریک نہ ہوتے صحابہ بھی وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، انہیں یقین ہے کہ یہ منافق ہے۔ خود میرے نبی نے بھی ایک جنازہ نہیں پڑھایا، کیوں؟ کہ اس کے سینے میں عثمان کا بغض ہے، اس کے سینے میں عثمان کی نفرت ہے، یہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، جو میرے عثمان سے بغض رکھ کے وہ بغض سینے میں لے کے مر جائے، میں محمد دی میت تے کھلو کے مغفرت دی دعا نہیں کردا، تسی کردے ہو تے کرو، میں محمد جا رہا۔ اور دنیا والو حضرت حذیفہ کو دیکھ لے، آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے دروازے پہ پہنچے، دستک دیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بے فکر ہو کے سو رہا تھا، بے فکری کی نیند، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں باہر آیا، میں نے دیکھا امیر المومنین آئے کھڑے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین آپ اتنی رات کو خود چل کے آئے ہیں، مجھے بلاتے میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ عمر جی بتائیے نا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رو کے کہنے لگے حذیفہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی کام تھا، اس لیے میں عمر خود چل کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ اگر کوئی اسلامی حکم ہوتا، اگر کوئی مسلمانوں کا کام ہوتا عمر میں تو حذیفہ میں تجھے اپنے پاس بلاتا، میں اپنے ذاتی کام کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت امیر المومنین کو اندر کمرے میں بٹھایا، حضرت عمر بن خطاب نے حذیفہ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زار و قطار روتے جا رہے، اور رو کے کہنے لگے حذیفہ 62 سال عمر ہو گئی ہے میری، یہ دیکھ میرے بال سفید آ گئے، اب زیادہ وقت گزر گیا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، حذیفہ میں اپنے ذاتی کام کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، سفید بال ہو گئے میرے، 62 سال عمر ہوگی، تیرے پاس ایک کام کے لیے آئے ہوں، میرا ذاتی کام ہے، امیر المومنین حکم کیجئے۔ عمر کہتے ہیں حذیفہ ایک مجھ پہ احسان کرنا تجھے پتا ہے، عمر جھوٹ بھی نہیں بولتا، عمر وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، عمر امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا۔ حذیفہ کہنے لگے میں گواہ ہوں اس بات کا، آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے، آپ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، میں گواہ ہوں۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو کے کہنے لگے حذیفہ بس ایک بات مجھے بتا دے، اللہ کے محبوب نے جو تجھے منافقوں کے نام لکھوائے تھے مجھے بتا کہیں عمر کا نام ان منافقوں میں تو نہیں ہے، یہ نہ اتو اشارہ کو جو ہے عمر اندروں خالی ہوئے۔ حذیفہ عمر پوری گزر گئی ہے، 62 سال میری عمر ہے، بتا کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنا تو میں اپنی سگی ماں کے مرنے پہ نہیں رویا، اتنا تو میں اپنی سگی ماں کے مرنے پہ پریشان نہیں ہوا، اتنے آنسو تو میں نے
اپنے پیارے کے وفات پہ نہیں بہائے جتنے آنسو میں نے عمر کی اس بات پہ بہائے ہیں. میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زاروں قطار رو رہے حذیفہ. حضرت حذیفہ کہنے لگے امیر المومنین دیکھو دنیا والوں اپنے نفس پہ کنٹرول. اتنا بڑا آدمی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جو رائے دیتا تو اللہ سے قرآن اتار دیتا تھا. اور دنیا والوں اتنی نیکیاں جس کے نام اعمال میں حضور جس کے بارے میں کہتے ہیں دنیا والوں اللہ اکبر. کائنات میں اگر تم نے میرے عمر کی نیکیوں کو دیکھنا ہے تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ لو. اتنی میری عمر کی نیکیاں ہیں کوئی ان ستاروں کو نہیں گن سکتا. کتنی سائنس نے ترقی کی ہے. وہ اتنا عظیم نوجوان آج 62 سال عمر ہے حذیفہ کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں. بتاؤ حذیفہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا. حضرت حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رو کے کہنے لگی امیر المومنین حضور کی زبان سے میں نے آپ کے لیے منافق کا جملہ تو نہیں سنا. او عمر جی آپ کے لیے میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے. عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. عمر جی میں نے آپ کے لیے حضور کی زبان سے منافق کا جملہ تو نہیں سنا، ہاں یہ ضرور سنا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جی میں نے حضور کی زبان سے یہ تو نہیں سنا یہ منافق ہے، ہاں عمر جی میں نے آقا کی زبان سے یہ ضرور سنا ہے اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے. اللہ نے عمر کے دل پہ حق جاری کر دیا ہے. میں نے آمنہ کے لال کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ عمر منافق ہے، ہاں میں نے یہ ضرور سنا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا اور 950 سال جبریل امین اگر میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان پھر بھی کم نہیں اور بیان نہیں ہو سکتی ہے. یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ 950 سال جبریل اگر عمر کی شان بیان کرے پھر بھی عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی. آنکھوں سے آنسو جاری. یار اتنی نیکیاں جس کے نام اعمال جس کے دل کی خواہش کو اللہ نے دین بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے کتنی قرآن کی آیات اتاری ہیں، جس کے لیے رب نے خود انتخاب کیا ہے، اس کی یہ حالت ہے. تم تو سوچو یار تمہارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں. پہلے تو پلہ نیکی کوئی نہیں مسلمانوں آج جو میرا تیرا حال ہے. جتنے عمرے کیتے حج کیتے سود دے پیسے نال کیتے جوئے کے پیسے سے کیے رشوت میں جو پیسہ لیا اس سے عمرے ہو رہے ہیں. یہ تھوڑے عمرے قبول نے. بیمہ پالیسیاں کرائی ہوئی ہیں، حج ہو رہا جناب حرام پیسوں سے. نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں قبول نہیں ہے، سچی بات. 5000 مسجد میں دیا 500 بندے نو دسیا میں 5000 دیتا ہے. 5 روپے کسی 5 کلو کا گھی کا پیکٹ میں نے اور آپ نے کسی غریب کو دیا. ہم نے 50 تصویریں اس کی کھینچ کے 50 گروپوں میں شیئر کی. پھر نیکی کر کے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا صلہ ملے. پھر اللہ دنیا میں صلہ دے رہا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا. اور بچاؤ یار اپنی نیکیوں کو یار. ربانی صاحب نے 5000 دے کے دو، اندر نفس میں جھانکا کرو کہ تمہارا نفس کیا کر رہا ہے. 5000 روپیہ سمیع اللہ ربانو نہیں دو پھر وہ تاری دکان دے گو لگے تانو سلام نہ کرے تسی دوبارہ 500 بھی نہیں دینا. تانو سلام ہی نہیں کیتا. ہم 5000 دیتے ہیں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. یہ کیا تم سمیع اللہ ربانی کو کے لیے دے رہے ہو؟ کس کے لیے دینا ہے؟ اچھی بولو. اور یارا میں تمہیں کیا صلہ دوں گا یار، میں تمہیں کیا اجر دوں گا.
क्या मैं यही तुम्हारे सामने मुंह पे तारीफ कर दूंगा? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक बंदे ने तारीफ की, उमर तेरी क्या बात है? गुस्से हो गए उमर का, तूने खुद भी अपने हाथ को हलाक किया, उमर को भी हलाक किया, कुछ भी नहीं है उमर, ये किसका फजल है? ऊंची बोलो, किसका फजल है? उमर कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप कोई नेकी कर रहे, कोई दीन का काम कर रहे हो, अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक दे दी है, तुमने 4 महीने लगा लिए, तुमने चिल्ला लगा लिया, तुमने सिरोजा लगा लिया, तुम जिहाद के लिए चले गए, तुमने किसी फलाही काम किया है, कोई मस्जिद तुमने बनाई है, और मेरे भाई इस नेकी को महफूज कर। कैसे महफूज करनी है इस नेकी का, ये तुझे पता हो या उसी बोलो, ऐसे महफूज करो। नेकी ज्यादा करने का हुक्म नहीं, अल्लाह कहता नेकी मेरे पास लेके आना, बचा के आना। उमर जैसा अजीम इंसान वो रो रहा है, इतना अजीम आदमी, उसे डर है फिर भी 62 साल की उम्र में, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, घर जाके देखो एक कोना मस्जिद के लिए मुख्तस हुआ पड़ा है। हाँ मुसलमानों, जितने मोहम्मदिया मस्जिद में बैठे हो, नाराज नहीं होना, मैं तो तुहानू खटियां खटियां गल्लां करनी है। जितने आज इधर मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आए हो, जहां जहां ये मेरी वीडियो जाए, अपने गिरबान में झांक के देखना, तुमने अपने घर में टीवी लान बनाया, तुमने अपने घर में LCD के लिए कमरा बनाया, और तुमने अपने घर में टीवी देखने के लिए टीवी रूम बनाया। जाके नक्शा बनवाते उसमें टीवी रूम रखवाते हैं कि नहीं रखवाते? और सहाबा अपने घरों में टीवी रूम नहीं रखवाते थे, सहाबा अपने घरों में एक जगह मस्जिद के लिए मुख्तस करते थे। कहो सुभान अल्लाह, कि यहाँ औरतें नमाज पढ़ेंगी, औरतें इत्तिकाफ करेंगी, यहाँ जूता पहन के कोई नहीं आएगा। ये जितने यहाँ जुमा पढ़ने के लिए आए हो, अभी अभी जमीर पे झांको, दिल पे हाथ रख के बैठो, सारे मुसलमान है। और दसो तुहाडे घर भी कोई मस्जिद की जगह बनी हुई है? तुमने भी अपने नक्शे में कोई मस्जिद की जगह बनाई है अपने घर में? तो फिर जब मस्जिद की जगह नहीं बनाई, तुमने टीवी लाया है, तो फिर तेरी बच्चियां यूं ही पाकिस्तान से भाग के हिंदू बन के शादियां करेंगी। तूने जब घर में मस्जिद नहीं बनाई, टीवी लान बनाया है, फिर तेरी बच्चियां लड़कियों के साथ चैट करते हुए पकड़ी जाएंगी। तुमने जब टीवी लान बनाया, जब से तुमने घर में ये टीवी लान बनाया है, तेरी बच्चियों की इज्जत नीलाम हो चुकी। तू दुकान पे बैठा, तेरे पता ही कोई नहीं, तुझे पता ही नहीं है। जब से तुमने ये घर में टीवी की लानत डाली है, दुनिया वालों बड़ा कहने मौलवी बड़ा चीख दे सी, ए टीवी नहीं होने, हुण भुगतो भुगतो। आज के बाद मुसलमान जितने भी बैठे हो, अपने घर के नक्शे में टीवी लान नहीं होगा, मस्जिद होगी। ऊंची कह दो इंशाल्लाह, ऊंची कह दो इंशाल्लाह। जब भी नक्शा बनाओगे उसमें मस्जिद का नक्शा रखना है। तुम नमाज पढ़ोगे तो घर का कोई माहौल बनेगा, तुम घर में कुरान पढ़ोगे तो तेरा बेटा पढ़ेगा। तुमने कितनी वीडियो देखी है, बाप कुरान पढ़ रहा है, पीछे बेटा भी बैठ के पढ़ रहा है, और वो जो तुम करोगे वही बच्चे देख के तुम्हें करेंगे। हाँ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सिवाय फर्ज नमाज के उमर कोई नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, सारे नवाफिल और सुन्नतें घर में पढ़ते थे। हाँ मुसलमानों, ये टीवी लान काफिरों का काम है, अपने घर में नक्शे में रखना। मुसलमान तो अपने घर में मस्जिद रखते हैं नक्शे में। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने भी यही फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, मस्जिद रखो अपने घर में, मस्जिद जहां कुरान पढ़ाओ। बस आज तो डाइजेस्ट आ गए, नावल आ गए, हाँ आज कहानियां स्टोरियां आ गई, लेकिन अफसोस आज घर में पढ़ा हुआ कुरान नहीं है, आज घर में पढ़ी हुई तफसीर नहीं है। तो फिर ऐसे ही होगा, ये एक सीमा नहीं कई सीमा बन के जाएगी। तुम तो एक सीमा को रो रहे हो, तुम्हारे पाकिस्तान में कई औरतें सीमा बन चुकी हैं, जो कलमा छोड़ के कोई ईसाईयत को कबूल कर चुकी है, जो कलमा छोड़ के कोई यहूदियत को कबूल कर चुकी है। वो पता नहीं मुसलमान है या नहीं, उन्हें तो कलमा ही नहीं आ रहा, उसे तो ये भी पता नहीं नमाजें कितनी है। सही देखा जाए तो ये भी मुसलमानों, अगर वो सही मुसलमान है ना, फिर भी लानत है साढ़े थी। और सच्ची बात यही है, और इंडिया के मीडिया पे उन्होंने कहा ये मुसलमान है, बताना कलमा सुना, उसने कहा मुझे नहीं आता। नमाज फजर में कितनी रकात है? उन्होंने कहा 2 रकात है। अच्छा 5 नमाजों के नाम बता दे, फजर के बाद फौरन मगरिब आ गई,
صحیح بتاؤں میں تمہیں، پتہ سانو بھی کوئی نہیں. میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، آج کسی نوجوان کو پکڑ کے کھڑا کرو، انہوں کا دعا قنوت سنا، اسے کو جنازے کی دعا سنا، اسے کو بچہ فوت ہو جائے نابالغ تو کون سی جنازے کی دعا پڑھیں گے، بچی فوت ہو جائے کون سی جنازے کی دعا پڑھیں گے. یار کیا ہو گیا مسلمانوں، اتنے ہم پس ہو گئے، اتنے ہم بے وقوف اور بے فکر ہو گئے. نہ ہمیں آج کے نوجوان مجھے کھڑے ہو کے سنائے نماز کے فرائض کہ نماز میں کتنے فرض ہیں. آج کا نوجوان مجھے کھڑے ہو کے سنائے وضو کے کتنے فرض ہیں. کیا ہو گیا یار مسلمانوں، دنیا ہنس رہی ہے مجھ پہ اور آپ پہ، دنیا ہنس رہی ہے. اسی بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں انڈیا والے ہو، کوڑی بارڈر کراس کر کے آگے ڈب کے مر جاؤ، یہ تمہاری سیکورٹی کا حالات ہے. اور انڈیا کی سیکورٹی کو چھوڑ، تیری یہاں سے گئی ہوئی بچی کو کلمہ نہیں آیا، تیری یہاں سے گئی ہوئی مسلمان بچی کو 5 نمازوں کے نام یاد نہیں ہے. تو اپنے گھر میں آج اپنے بیٹے کو بٹھا کے پوچھ، ہاں بیٹا بتا نمازوں کے نام کیا ہے، زور کی نماز میں کتنی رکعتیں، کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی سنتے ہیں، عصر کی نماز میں کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں، مغرب کی نماز میں کتنے نفل ہیں، کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں، عشاء کی نماز میں کتنی سنتے ہیں، کتنی نفل ہیں، اور کتنے وتر ہیں. آج جا کے پوچھو، یہ نہ آنتے پھر ربانی دگال لو یاد رکھو. اور میں تمہیں بتا دوں نہیں آن گے، بولو نہیں آئیں گی. اسے پتہ نہیں ہے سنت موقعہ کون سی ہیں، غیر موقعہ کون سی ہیں، نفل کون سے، واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے. نماز میں سجدہ فرض ہے، رکوع میں فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے، التحیات میں بیٹھنا فرض ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے، سنت فرض ہے. کیا ہو اللہ کا نام مانو مسلمانوں، خدا کا نام مانو یار. کل تم اگر کسی میڈیا کے سامنے آئے اور اس نے تم سے یہی سوال کر لیا نماز کا فرض سناؤ، کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہو، کیوں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو؟ اللہ کا نام لو. کائنات کی ساری چیزوں کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، اور تمہارے پاس کائنات کے سارے گند کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو یا اللہ کے کلام کے لیے نہیں ہے، یا حضور کے فرمان کے لیے نہیں ہے. اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو آج وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ ہم اسلام کی ساری ابتدائی چیزیں یاد کریں گے. اچھی کہہ رہے انشاءاللہ، کرو انشاءاللہ. آج جو بچے جائیں اپنے گھروں میں جاؤ، جو قاری صاحب تمہارے بچوں کو پڑھانے آتا ہے پہلے اپنے بچوں سے پوچھو بیٹا نماز کے فرض سنا، یہ تو نہیں آتے نماز ہلکی چک لینا، بیٹا نماز کے واجبات سنا. اگر اسے یاد نہیں تو اللہ کا واسطہ آئے ہوئے قاری کی منت کرنا، مہربانی کرو قاری صاحب اسے نماز کے فرائض اور واجبات تو یاد کراؤ، اسے نماز کی سنتیں یاد کراؤ، اسے غسل کا فرض، غسل کا طریقہ بتاؤ، اسے بتاؤ کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کب غسل فرض ہوتا ہے. اور مسلمانوں اتنے ہم پست کمزور ہو گئے، سارے نوجوانوں نے وہی پتہ نہیں کہ غسل کدو فرض ہوتا ہے. بتاؤ آج آنے والی نسل کو وعدہ کرو بتائیں گے نا انشاءاللہ، اجی کرو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بنائے. اچھی آمین کہہ دو. عمر رو رہا ہے اتنی منتیں محنت کر کے نیکیاں کر کے، کہیں میں منافق تو نہیں یار، مجھے بتا دو. تم سوچو تم کیا ہو، تم اپنے گربان میں جا تو تم کیا ہو. شادی کا موقع آیا تم نے یہودیوں کی رسمیں لی، ہندوؤں کی رسمیں لی، تم نے سکھوں کی رسمیں لی، عیسائیوں کی رسمیں لی. تم سوچو تم کیا ہو. عمر حضور کہہ رہے ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا منافق ہے، منافق کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے. اور تم سوچو تم کیا ہو. حضور کہہ رہے ہیں جو ایک عصر کی نماز چھوڑ دے ساری زندگی کی نیکی اللہ اس کی برباد کر دیتا ہے. تم سوچو تم کیا ہو. عمر کو تو گارنٹی مل گئی حذیفہ کی طرف سے، تم سوچو میں سوچوں. ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جب کوئی حکم آئے ہم اپنی مانتے ہیں، یہودیوں کی مانتے ہیں، سکھ کی مانتے ہیں، عیسائی کی مانتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں. میرے بھائی